بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، درس بخاری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے اور حدیث نمبر 7 کا آخری حصہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات بیان کرتے چلیں کہ کل جو ہم نے حصہ بیان کیا تھا، جہاں تک یہ ابو الیمان نے حضرت امام زہری سے جو حدیث روایت کی ہے وہ یہاں تک کی ہے۔ امام زہری سے ایک اور راوی روایت کرتے ہیں جن کا نام ہے صالح بن کیسان۔ اگلا یہ جو آج ہم حدیث کا حصہ بیان کرنے لگے ہیں، یہ حصہ صالح بن کیسان نے حضرت امام زہری سے روایت کیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو امام زہری سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں، ایک ابو الیمان ہے اور دوسرے صالح بن کیسان ہیں۔ تو صالح بن کیسان نے یہ آگے تک حصہ بیان کیا ہے، جبکہ ابو الیمان نے امام زہری سے جو حصہ روایت کیا تھا وہ یہاں تک ہی تھا، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یعنی حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ یہاں تک حدیث کا حصہ ابو الیمان نے روایت کیا، اور آگے جو آج ہم حصہ پڑھنے لگے ہیں یہ صالح بن کیسان نے حضرت امام زہری سے روایت کیا ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں وکان ابن ناطور، یہ جو ابن ناطور تھا صاحب ایلیا، یہ بیت المقدس کا گورنر تھا۔ ایلیا سے مراد بیت المقدس ہے۔ وہ ہرقل، اور جو ہرقل بادشاہ تھا سقفا علی نصارى الشام، یہ جو ہرقل بادشاہ تھا یہ ملک شام کے عیسائیوں کا پادری تھا۔ سقف کہتے ہیں پادری کو۔ یحدث، ابن ناطور بیان کرتا ہے حضرت امام زہری کو، اور وہ کہتا ہے کہ ان ہرقل، کہ بے شک جو ہرقل بادشاہ تھا، حین قادم ایلیا، جب یہ ایلیا آیا، ایلیا سے مراد بیت المقدس، جب یہ ایلیا آیا تو اصبح یومن خبیث النفس، تو یہ ایک دن کیا ہوا کہ اس کا دل بڑا پریشان تھا۔ خبیث النفس سے مراد اس کا دل پریشان تھا اور مضطرب تھا۔ فقال بعض بطارقتہ، بعض بطارقہ، بطارق جو ہے یہ بطریق کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ کے خاص مشیر۔ فقال بعض بطارقتہ، بعض مشیروں نے اس کو کہا قد استنکرنا ہیئتک، کہ آج ہمیں تیری حالت جو ہے وہ بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ قال ابن ناطور، ابن ناطور نے آگے بیان کیا، کہتا ہے کہ وکان ہرقل حزاءً، کہ یہ جو ہرقل بادشاہ تھا کاہن بھی تھا۔ حزان کہتے ہیں کاہن کو، ایسا کاہن کہ جس سے شیطان آ کر ملتے ہیں اور شیطان آ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہرقل بادشاہ کاہن بھی تھا۔ ینظر فی النجوم، یہ ستاروں میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ فقال لہم، تو فقال کا فاعل جو ہے وہ بادشاہ یعنی ہرقل ہے۔ بادشاہ نے لہم، اپنے مشیروں کو کہا، حین سألوہ، جب انہوں نے بادشاہ سے پوچھا تھا کہ آج تیری حالت بدری بدری لگ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا، یعنی ہرقل بادشاہ کہتا ہے کہ انی رأیت اللیلۃ، میں نے رات دیکھا، حین نظرت فی النجوم، کہ جب میں نے ستاروں میں غور و فکر کیا، میں نے دیکھا کیا کہ مالک الختان، کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہے۔ ختان ختنہ کرنے والے، کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہے۔ قد ظہرا، وہ غالب آ چکا ہے۔ فمن، یعنی اس نے غلبہ پا لیا ہے۔ فمن یختتن من ہذہ الامہ، تم جا کر دیکھو کہ کون اس زمانے کے اندر ختنہ کرواتا ہے۔ فمن یختتن، اس نے ہرقل بادشاہ نے اپنے مشیروں کو کہا جا کر دیکھو کون اس زمانے کے اندر، ہذہ الامہ سے مراد زمانہ ہے، اس زمانے میں کون ختنہ کرواتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لیس یختتن الا الیہود، کہ ختنہ تو نہیں کرواتے مگر یہودی، یعنی یہودی آج کل ختنہ کرواتے ہیں۔ فلا یہمنک شانہم، تو فلا یہمنک شانہم، تو یہاں پر ان کا جو معاملہ ہے تمہیں خوف اور غم میں نہ ڈالے گا۔ یعنی انہوں نے کہا بادشاہ کو کہ فلا یہمنک شانہم، ان کا معاملہ تمہیں غم میں نہیں ڈالے گا، ایسا کرو، اکتب وقتب الی مدائن ملکی کا، ایسا کرو کہ اپنے ملک کے جو شہر ہے، مدائن مدینہ کی جمع ہے، اپنے ملک کے شہروں میں خط لکھو کہ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ وہ قتل کر دیں ہر اس شخص کو کہ جو یہودی ہے۔ یعنی ان شہروں میں، من فیہم، ہم ضمیر مدائن کی طرف راجع ہے، کہ جو بھی ان شہروں کے اندر یہودی ہیں ان کو قتل کر دو۔ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، اسی دوران یہ کہ
یہ یہودیوں کا معاملہ اسی پر تھا، یعنی یہودیوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران ہوا کیا، اوتیا ہرقلو، ہرقل بادشاہ کے پاس برجل، ایک آدمی کو لایا گیا تو ارسل بھی مالک غسان، کہ جس کو شاہ غسان نے بھیجا تھا ہرقل بادشاہ کی طرف، کہ یخبرو، وہ مرد جو تھا، وہ آدمی جو تھا، یہ رجل کی دوسری صفت ہے، یہ جو کہا تھا نا برجلن ارسل بھی مالک غسان، تو ارسل بھی مالک غسان یہ رجل کی صفت اول، اور یخبرو یہ صفت ثانی ہے۔ شاہ غسان نے جس کو بھیجا تھا تو یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے رہا تھا۔ فلما استخبرہ ہرقل، کہ جب ہرقل بادشاہ نے اس سے اس بات کو جان لیا، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، قال، تو اس نے کہا اذهبوا، اپنے مشیروں کو، اپنے جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو کہا اذهبوا، تم اس کو لے جاؤ، فانظروا، اور دیکھو، امختتن، کیا یہ ختنہ شدہ ہے، امختتن ہوا، کیا یہ ختنہ شدہ ہے، ام لا، یا یہ ختنہ شدہ نہیں ہے۔ فنظروا الیہ، انہوں نے اس کی طرف دیکھا، غور و فکر کیا، فحدثوہ، تو انہوں نے یعنی مشیروں نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ انہ مختتن، کہ بے شک یہ ختنہ شدہ ہے۔ وسألہ عن العربی، تو بادشاہ نے نا اس آدمی سے عرب کے متعلق پوچھا، فقال ہم یختتنون، تو آدمی نے کہا، وہ جو بندہ تھا اس نے کہا ہم یختتنون، بے شک وہ بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ فقال ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامہ، بے شک وہی اس زمانے کا بادشاہ ہے، یعنی جو عرب میں رہنے والا ہے یہی اس زمانے کا بادشاہ ہے، قد ظہرا، وہ تحقیق غالب آئے گا۔ ثم کتب ہرقل الی صاحب، پھر ہرقل بادشاہ نے اپنے الی صاحب لہو، اپنے دوست کی طرف ایک خط لکھا، برومیہ، جو کہ روم کے شہر رومیہ کا رہنے والا تھا اس کا دوست، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو اس کا دوست تھا وہ اس کا ہم پلہ تھا، فی العلم، علم میں۔ وَصَارَ ہرقل الی حمص، اور ہرقل بادشاہ جو ہے وہ ملک شام کا جو شہر تھا حمص، اس کے اندر جا کے ٹھہر گیا۔ فلم یارم حمص، بادشاہ جو ہے وہ حمص شہر کے اندر ہی رکا رہا، حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، یہاں تک کہ اس کے دوست کا خط اس کے پاس آیا، یوافق رأی ہرقل، کہ وہ خط جو تھا یا وہ جو اس کا دوست تھا وہ بھی ہرقل بادشاہ کی رائے کے موافق تھا، اور رائے کیا تھی کہ علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو ہرقل بادشاہ کی رائے تھی وہی اس کے دوست کی بھی رائے تھی، کہ وَإِنَّهُ نَبِيٌّ، بے شک وہ نبی ہیں۔ اب وہ دونوں کی رائے مل گئی۔ فَآذِنَ ہرقل لعظماء الروم، ہرقل بادشاہ نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو حکم دیا، فی دسکرہ لہو، اپنے محل کے اندر جمع ہونے کا۔ دسکرہ کہتے ہیں ایسے محل کو کہ جس کے ساتھ مزید مکان ہوتے ہیں اور یہ محل اندر موجود ہوتا ہے، اس کو دسکرہ کہا جاتا ہے، اور وہ اس کا محل بھی حمص، وہ حمص شہر کے اندر موجود تھا۔ ثم امر بابوابها، پھر ہرقل بادشاہ نے اس محل کے دروازوں کے بارے میں حکم دیا، یعنی بند کرنے کا حکم دے دیا، فغلقت، دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ ثم اطلع، پھر بادشاہ آیا، ہرقل بادشاہ آیا، فقال یا معشر الروم، اس نے کہا اے روم کے گروہو، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تمہاری رغبت ہے کامیابی اور ہدایت میں، یعنی کیا تم کامیابی اور ہدایت کے اندر رغبت رکھتے ہو، وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت، تمہارا ملک ثابت رہے، بچا رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رشد و ہدایت پر بھی تم رہو اور تمہاری بادشاہت بھی رہے، تو تم فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اس نبی کی اتباع کر لو، اس نبی کی پیروی کر لو۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کہی نا، فَحَاسُوا حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، وہ سارے کے سارے بدک اٹھے، اور ایسے بدکے، حاسو کا معنی بدکنا، وہ ایسے بدکے کہ جیسے حمور الوحش إِلَى الْأَبْوَابِ، دروازوں کی طرف
ایسے بدکتے ہوئے بھاگے جیسے وحشی جنگلی گدھے بھاگتے ہیں۔ حمر یعنی حمار کی جمع ہے گدھے، وحشی جنگلی، یعنی جنگلی جیسے جانور، جنگلی گدھے جو ہے وہ دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں، وہ جنگلی گدھوں کی طرح ایسے بدکتے ہوئے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے فوجدوہا، تو انہوں نے دروازوں کو پایا، قد غلقت، کہ وہ دروازے تحقیق بند کیے ہوئے ہیں، وہ تو سارے دروازے بند ہیں۔ فلما رأى ہرقل نفرتہم، تو جب ہرقل بادشاہ نے ان کی نفرت کو دیکھا، وآیس من الایمان، اور ان کے ایمان لانے سے وہ مایوس ہو گیا، قالا، تو ہرقل بادشاہ نے کہا ردوہم علیہ، تم سب کے سب واپس میری طرف آؤ۔ وقالا، اور ہرقل بادشاہ نے کہا انی قلت مقالتی آنفا، ابھی ابھی جو میں نے تم سے بات کی تھی، اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں تو اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے شدت پسند ہو۔ اب بادشاہ نے دیکھے پینترا بدل لیا کہ اب دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تو نفرت کر رہے ہیں اور ایسا نہ ہو میری بادشاہت ہی جاتی رہے، تو اس نے جناب اپنا قول ہی بدل دیا، کہتے اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں تو اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے شدت پسند ہو۔ فقد رأیت، تحقیق میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم بڑے اپنے دین میں پختہ ہو، پکے ہو۔ فسجدوا لہ، وہ سب کے سب نے ہرقل بادشاہ کو سجدہ کر دیا، ورضوا عنہ، اور اس سے راضی ہو گئے۔ فکان ذلک آخر شان، تو آخری حالت، فکان ذالک آخر شان ہرقل کا معاملہ آخر تک، یا ہرقل کی آخری حالت یہی تھی کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ یہاں تک یہ حدیث حضرت امام زہری سے جنہوں نے روایت کی ہے، حضرت امام بخاری آگے اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ نے کہا کہ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، کہ اس حدیث کو، یہ یہاں تک جو ہے وہ حدیث، اس کو صالح بن کیسان نے بھی حضرت امام زہری سے روایت کیا ہے، اور یونس نے اور معمر نے، ان سب نے حضرت امام زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آج یہ ہماری حدیث نمبر 7 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث بیان کرنے کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔